السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ممبئی کی ایک ایسی کراماتی درگاہ کی زیارت کرائیں گے۔ اس درگاہ میں آرام فرمانے والے اللہ کے ولی کے ایک بہت بڑا کرامات کا واقعہ، جسے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، آپ نے تو بہت سی کرامات کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا ہر کسی کو یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹرین ایک جگہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ کرامت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کی ہے۔ آپ کی کرامات کے چلتے ایک ٹرین اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، مانو وہ برف سے جم گئی، آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس پر سفر کرنے والے تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر کیسے یہ ٹرین آگے بڑھی اور کیسے ہوئی ایک کرامات، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، سچے عاشقان اولیاء جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، حضرت چنچن بابا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام حضرت سید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا آستانہ مبارک اجین میں ہے۔ سید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا بڑے ہی شان و مقام والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، لیکن ایک کرامات آپ کی ایسی ہے جسے سننے کے بعد آپ سبھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھ کر اجین سے فاتح آباد جا رہے تھے۔ راستے میں چیتا منگر اسٹیشن پر ٹی ٹی، جس کا نام بی سی پاٹک تھا، اس نے آپ سے ٹکٹ مانگا۔ آپ نے کہا، اے خدا کے بندے، ہم فقیر ہیں، ٹکٹ وکٹ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ٹی ٹی بہت حیران ہوا، اسے غصہ آ گیا اور کہا، بابا ٹکٹ تو دکھانا پڑے گا ورنہ ٹرین سے نیچے اتار دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد بھی حضرت چنچن بابا نے وہی فرمایا، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس ٹکٹ وکٹ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ٹی ٹی پاٹک کو بہت غصہ آیا کہ اس نے اس کو ٹرین سے نیچے اتار دیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب ٹی ٹی آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد جب گارڈ نے ہری جھنڈی دکھائی ٹرین کو چلانے کے لیے، تو لوکو پائلٹ نے ٹرین چلانے کے لیے آگے بڑھایا تو ٹرین چل ہی نہیں رہی تھی۔ ٹرین نے سیٹی ماری، آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور اور فورمین نے پورے ٹرین کی چیکنگ کی کہ شاید کوئی خرابی آ گئی ہو، لیکن ٹرین میں کوئی بھی خرابی نہیں نکلی اور ٹرین آگے بھی نہیں بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے خوب محنت و مشقت کیا ٹرین کو چلانے کے لیے، پر ٹرین چلنے کی نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب ان لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ آخر ٹرین کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹرین اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ وہ سب تھک کر ہار مان چکے تھے۔ تب اسی ٹرین میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا، جب تک تم لوگ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ٹرین میں سوار نہیں کرو گے، ٹرین نہیں چل سکتی، کیونکہ تم نے ان کے ساتھ بدزبانی کی ہے، ان کے شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تمہاری ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ بات لوگوں نے سنا تو سب حیران ہو گئے اور سارے ٹرین ادھیکاری چنچن بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور گڑ گڑانے لگے۔ حضرت سید رحمت اللہ علیہ عرف چنچن بابا نے کہا، مجھ سے ٹکٹ مانگتا ہے جبکہ ٹرین میں موجود کافی لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، کیونکہ ریلوے اجین کھڑکی پر ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ سارے ادھیکاری یہ سن کر حیران ہو گئے۔ جب ادھیکاریوں نے ٹرین میں تلاش کیا تو حقیقت میں کسی کے پاس ٹکٹ نہیں نکلا اور نہ ہی اجین ٹکٹ گھر میں کوئی ٹکٹ ملا۔ فاتح آباد کی ٹکٹ غائب تھی۔ اللہ اکبر! یہ کرامات دیکھ کر وہ سارے لوگ
بہت شرمندہ ہوئے اور وہ ٹی ٹی پاٹک بھی بہت شرمندہ ہوا اور وہ لوگ سمجھ گئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا بڑے ہی کرامات والے ہیں۔ جب انہوں نے سب کی چیکنگ کر لی تو آپ سے آ کر کہنے لگے آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، مہربانی کر کے ہم پر رحم فرمائیے اور آپ ٹرین میں واپس سوار ہو جائیے تاکہ سارے لوگوں کو سکون ہو جائے اور ہمارے ٹرین پھر سے آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد سید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ان پر رحم آ گیا اور آپ ریل میں واپس تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ ٹرین میں بیٹھ گئے ٹرین ویسے ہی آگے بڑھنے لگی۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو کسی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ٹی ٹی کو اپنی غلطی کا احساس تھا، وہ جانتا تھا یہ سب سید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اجین شہر میں ہی حضرت مولانا غیاث الدین چشتی عرف مولانا موز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ ان کے مزار کے باہر ہی ایک بزرگ صوفی عبدالعزیز بابا رہتے تھے جو شریعت و حقیقت کی منزلوں سے آگاہ تھے۔ پاٹک صاحب بھی کبھی کبھی عبدالعزیز بابا کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن پاٹک صاحب نے عبدالعزیز بابا سے کہا سرکار مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے چنچن بابا کو ٹرین سے اتار دیا تھا تو میں بھی اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہوں، اب آپ ہی میری مدد کیجیے، مہربانی آپ میری سفارش سید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا سے کرا دیں تاکہ میری زندگی کی ریل واپس پٹری پر آ جائے۔ حضرت عبدالعزیز کو چنچن بابا کے حلال کا بخوبی علم تھا، جبکہ ان کا لقب تاج مزار تھا۔ پہلے وہ تیار نہیں ہوئے مگر پاٹک صاحب کے اصرار کرنے پر اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ عبدالعزیز بابا چنچن بابا کے پاس گئے اور کہا حضور اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، یہ اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس کے بال بچے اب کیا کھائیں گے، آپ اس پر رحم فرمائیے۔ حضرت چنچن بابا بہت ہی رحم دل تھے، آپ کے اندر رحم سمایا ہوا تھا اور آپ نے ان سے کہا جاؤ انشاءاللہ کل یہ بحال ہو جائے گا۔ دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو واپس بلا لیا گیا اور اسے نوکری واپس مل گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔